السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش کا استاد۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن completed in the past but a reflection is in present۔ ٹھیک ہے، یعنی ایکشن پاسٹ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ پریزنٹ میں ہے۔ یہ بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اردو میں اس کی پہچان ہے، چکا ہے، چکا ہوں، چکے ہیں، ٹھیک ہے، چکی ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ چکا ہے، چکا ہوں، چکے ہیں، چکی ہے، اردو میں یہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں کوئلہ فلم دیکھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسکول جا چکا ہوں، میں اپنا ہوم ورک کر چکا ہوں، وہ کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ تو اس کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں آئے گا۔ اور اس کی ایک اور پہچان بھی ہے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے کہ چکا ہوں، چکے ہیں اور چکی ہے آئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا، جیسے کر لیا، گیا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اس طرح یہ بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ اس میں سنٹینس میں چکا ہے، چکی ہے، چکا ہوا ہے، یہ بھی پہچان ہے۔ یہ بعد میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب میں آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کروں گا۔ تو چلو چلتے ہیں سنٹینس کی مدد سے، ایگزامپل کی مدد سے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے یہاں کچھ ایگزامپل جو ہے دیے ہوئے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے ہمارے پاس آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک، میں اپنا ہوم ورک کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایکشن پاسٹ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ ایکشن کل بھی کمپلیٹ ہو چکا ہو یا پرسوں ہو چکا ہو یا 2 منٹ پہلے، لیکن یہ پاسٹ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کا جو اثر ہے وہ پریزنٹ میں کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک، تو جب میں اپنا ہوم ورک کر چکا ہوں تو لازمی بات ہے میرا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اگر میں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کر چکا ہوں تو میرا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ جب آپ چیک کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہوم ورک کمپلیٹ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ جب آپ میری کاپی چیک کریں گے، دیکھیں گے، تو اس میں جو میں نے ہوم ورک مجھے دیا تھا وہ میں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ ہوگا۔ تو اثر کیا ہے کہ بھائی ہاں کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ میں یاد رکھیے گا کہ سبجیکٹ کے بعد ہیو کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ
یہ فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے جی، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پلورل کے لیے۔ تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو یہ ہیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، تو پہلا جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے، شی ہیز ڈن ہر ہوم ورک۔ اب یہ جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، یہ سنگولر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا، ہیز۔ شی ہیز ڈن ہر ہوم ورک۔ آپ ہیز کی جگہ پہ ہیو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، دیکھیے یہ آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا شی ہیز ڈن ہر ہوم ورک، یہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے شی ہیو ڈن ہر ہوم ورک، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے شی جو ہے لڑکی کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے، یہ آ گئی لڑکی کے لیے، اور یہ آیا ہی لڑکا، ٹھیک ہے۔ تو اگلا جو تھرڈ پرسن ہمارے پاس ہے ایگزامپل، وہ ہے ہی ہیز ڈن ہز ہوم ورک، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی یہ جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہے اور یہ بھی سنگولر ہے، تو آپ اس کے لیے ہیز کا استعمال کریں گے، ہیو کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ ہیو کا استعمال صرف اور صرف آپ فرسٹ پرسن جب آپ اپنے بارے میں بات کریں گے، سیکنڈ پرسن جس سے آپ بات کر رہے ہیں، سامنے جس سے آپ مخاطب ہیں، اور باقی اگلا جو ہے تھرڈ پرسن پلورل، ایک سے زیادہ جب تھرڈ پرسن ہو تو اس کے لیے آپ ہیو کا استعمال کریں گے۔ جیسے ایگزامپل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھرڈ پرسن کے بارے میں جب پلورل ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے تھرڈ پرسن پلورل دے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تھرڈ پرسن، تو تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، یہ دے ایک سے زیادہ ہے تو ہم نے ہیو کا استعمال کیا، دے ہیو ڈن دیئر ہوم ورک، ٹھیک ہے۔ آپ ہیو کی جگہ پہ ہیز کا استعمال نہیں کر سکتے، یہاں ہیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر، شی یا ہی، لڑکا ہو یا لڑکی، آپ ہیز کا استعمال کریں گے، اور تھرڈ پرسن ایک سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، دو ہو، تین ہو، جتنے بھی ہوں، تو آپ اس کے لیے ہیو کا استعمال کریں گے، اور فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کے لیے بھی آپ ہیو کا استعمال کریں گے۔ تو چلے اب چلتے ہیں اپنے پہلے سبجیکٹ کی طرف۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرسٹ پرسن کے لیے ہیو استعمال ہوگا، تو آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک، ٹھیک ہے۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ کی پہچان جو ہے، ایک تو اصول اور پہچان یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن پلورل کے لیے ہیو استعمال ہوگا، اور تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہیز استعمال ہوگا۔ تو سبجیکٹ کے بعد ہیو اور ہیز کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سبجیکٹ کے بعد جب آپ ہیو یا ہیز کا استعمال کریں گے تو ورب کی جو ہے تھرڈ فارم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تھرڈ فارم آئے گا۔ آپ ڈن کی جگہ ڈو یا ڈڈ کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈو فرسٹ فارم ہے، ڈڈ سیکنڈ فارم ہے، اور ڈن جو ہے وہ تھرڈ فارم ہے۔ تو آپ ورب کے تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے، اور باقی تو آبجیکٹ ویسے ہی آئے گا، اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ پرفیکٹ ٹینس کا اسٹرکچر یہی ہے، سبجیکٹ کے بعد ہیو، ہیز، اور ورب کی جو ہے وہ تھرڈ فارم استعمال ہوگی۔ تو اس کا جو انٹیروگیٹو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے سبجیکٹ کے بعد جو ہیو، ہیز ہے وہ سبجیکٹ کے پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہیو جو ہے یہ یہاں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں آ جائے گا، یہ انٹرچینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئی جو ہے یہ بعد میں آیا، ہیو پہلے آیا، ٹھیک ہے۔
بس اس طریقے سے آپ نے صرف دو ورڈ کو آگے پیچھے کر کے انٹیروگیٹو بنا دینا ہے. تو یہ بنے گا ہیو آئی ڈن مائی ہوم ورک، کیا میں اپنا ہوم ورک کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ آئی جو تھا وہ پہلے تھا، ہیو بعد میں تھا. ہم نے آئی کو بعد میں کیا سبجیکٹ کو، اور ہیو کو پہلے کر دیا، تو یہ انٹیروگیٹو بن گیا. اگلا اس کا جو نیگیٹو بنے گا وہ بنے گا آئی ہیو ناٹ ڈن مائی ہوم ورک. نیگیٹو بھی اس کا آسان ہے، سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز کا استعمال ہوگا اور اس کے بعد ناٹ کا استعمال کریں گے. لیکن پریزنٹ پرفیکٹ میں جب آپ نیگیٹو کا استعمال کریں گے تو اس میں ورب جو ہے اس کی فارم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تھرڈ فارم ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھرڈ فارم ہی رہے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آئی ہیو ناٹ گو مائی آئی ہیو ناٹ ڈو مائی ہوم ورک، اور یا سیکنڈ فارم کا استعمال بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے ہمارے پاس، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈن کا ہے فرسٹ فارم ہے ڈو اور ڈیڈ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آئی ہیو ناٹ ڈیڈ مائی ہوم ورک اور آئی ہیو ناٹ ڈو مائی ہوم ورک. آپ تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے نیگیٹو میں بھی، آئی ہیو ناٹ ڈن مائی ہوم ورک، اور ناٹ جو ہے یہ ہیو کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، نہ یہ پہلے آئے گا نہ یہ ہیو کے پہلے نہیں آئے گا، نہ ڈن کے بعد آئے گا. یہ سبجیکٹ اور سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز ہوگا اور اس کے بعد ناٹ کا استعمال کریں گے، اور باقی ویسے ہی رہے گا. اب جب انٹیروگیٹو نیگیٹو بنائیں گے، جیسے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہیو آئی ناٹ ڈن مائی ہوم ورک. آپ اس کو انٹرچینج کریں گے تو پھر آپ سبجیکٹ کے بعد ناٹ کا استعمال کریں گے. ہیو آئی ناٹ ڈن مائی ہوم ورک، کیا میں اپنا کام نہیں کر چکا ہوں. یہ اس طریقے سے بنے گا. ٹھیک ہے، بنے گا کیا میں اپنا کام نہیں کر چکا ہوں. یہ بیسکلی تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی فار ایگزامپل دو بھائی ہوں اور ایک بھائی جو ہے اپنے والدہ یا ڈیڈ کو شکایت کرتا ہے کہ عبداللہ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہے، اور میں ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں اسی سے کہ کیا میں اپنا کام نہیں کر چکا ہوں، جبکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں، اس نے مجھے دیکھا ہے کرتے ہوئے. تو یہ تب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ پوچھ رہے ہو، اسٹرانگ ایگری کر رہے ہو کہ کیا میں نہیں کر چکا ہوں، تو یہ تب استعمال کرتے ہیں. تو سبجیکٹ کے بعد آپ ناٹ کا استعمال کریں گے. اور یہ جو ہے یہ والا آئی ہیو ناٹ ڈن مائی ہوم ورک، یہ اس طریقے سے بھی بولا جاتا ہے آئی ہیونٹ ڈن مائی ہوم ورک. آئی ہیونٹ ڈن مائی ہوم ورک. باقی یہ بھی جو ہے اسی طریقے کا ہے آئی ہیو ڈن مائی میٹرک. ٹھیک ہے، اب یہ ایکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے میٹرک کب کیا ہے. ٹھیک ہے، سامنے والے کو نہیں پتا کہ آیا میں نے یہ میٹرک 1 سال پہلے کیا، 2 سال پہلے، 5 سال، 10 سال، 15 سال. میں میٹرک کر چکا ہوں، لیکن اثر ریفلیکشن اس کا کیا ہے کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے میٹرک کا، یہ اس کا اثر ہے. آئی ہیو ڈن مائی میٹرک، میں اپنا میٹرک کر چکا ہوں. ریفلیکشن کیا ہے؟ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. اگر میں اپنا میٹرک نہیں کر چکا ہوتا تو میرے پاس اوبیسلی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. یہ بھی ویسے ہی انٹیروگیٹو بنانا ہے تو اس کو اس طریقے سے اس کی پوزیشن چینج کریں گے اور اس کو یہاں لے آئیں گے. تو یہ ہو جائے گا ہیو آئی ڈن مائی میٹرک، کیا میں میٹرک کر چکا ہوں. نیگیٹو آئی ہیو ناٹ ڈن مائی میٹرک. ٹھیک ہے، اس پر ورب پر اثر نہیں پڑے گا. نیگیٹو میں ورب پر اثر نہیں پڑے گا. آپ نہیں کہہ سکتے آئی ڈونٹ ہیو ڈن مائی میٹرک، کوئی سینس نہیں بنے گا، رونگ ہو جائے گا بالکل. اگر انٹیروگیٹو نیگیٹو بنانا ہے ویسے ہی
یہ دیکھیں آئی ہیو ناٹ ڈن میٹرک. آپ نے ہیو کو پہلے کر دینا ہے اور آئی کو بعد میں، باقی نوٹ اپنی جگہ پہ رہے گا، ہلے گا نہیں. اگلی ہمارے پاس مثال ہے آئی ہیو ہیڈ مائی لنچ، میں کھانا کھا چکا ہوں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں کوئی آتا ہے مہمان اور ہم مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تو ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آؤ بھائی کھانا کھاؤ بیٹھو، تو ہم سے کہتا ہے کہ آئی ہیو ہیڈ مائی لنچ، میں کھانا کھا چکا ہوں. اب ریفلیکشن اثر کیا ہے بھائی؟ جب وہ کھانا کھا چکا ہے تو اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اس کے پیٹ میں اور جگہ نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے، تو یہ اس کا اثر ہے، ریفلیکشن ہے. اگر اس نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، اس کو بھوک لگی ہوتی تو اوبیسلی وہ بیٹھتا، لیکن جیسے کہ وہ کھانا کھا چکا ہے اور وہ کھانا کھا چکا ہے تو اس کا پیٹ فل ہے، ٹھیک ہے، اور گنجائش نہیں ہے اس کے پیٹ میں، یہ اس کا اثر ہے. تو یہ ہوگا آئی ہیو ہیڈ مائی لنچ. یہ آئی سبجیکٹ ہے، ہیو جیسے میں نے آپ کو بتایا پریزنٹ پرفیکٹ میں استعمال ہوتا ہے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن پلورل کے لیے، اور ہیڈ ورب ہے. ویسے تو ایٹ ورب جو ہے عام طور پر ہم لوگ ایٹ فرسٹ فارم ہوتا ہے، ایٹ سیکنڈ فارم ہوتا ہے، اور ایٹن اور ایٹ ہمارے پاس تھرڈ فارم ہوتا ہے. لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، یہ ماڈرن ورب ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ آئی ہیو ہیڈ، اس کا مطلب بھی ہے میں کھانا کھا چکا ہوں. نیگیٹو آئی ہیو ناٹ ہیڈ مائی لنچ، مطلب یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، آئی ایٹن، EATEN، یہ تھرڈ ہے. ٹھیک، تو نیگیٹو ہوگا آئی ہیو ناٹ ہیڈ مائی لنچ. ٹھیک ہے، ہیو کے بعد نوٹ کا استعمال ہوگا اور ورب ویسے کہ ویسا ہی رہے گا. اگین انٹروگیٹو، ہیو آئی ہیڈ مائی لنچ، کیا میں اپنا کھانا کھا چکا ہوں، کیا میں کھانا کھا چکا ہوں. ہیو آئی ناٹ ہیڈ مائی لنچ، کیا میں کھانا نہیں کھا چکا. تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں. اور انگلش کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے جو بھی ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہو کوئی بھی چیز، تو اس کے لیے ضروری ہے پریکٹس. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور بس ویڈیو دیکھ لی اور ختم. آپ کو چاہیے کہ آپ کاپی لیں، پین لیں، جو بھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، کیونکہ اس میں یہ جو تھرڈ فارم ہوتا ہے ورب کا، اس کا استعمال ہوتا ہے، اور آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی ورب کا سیکنڈ فارم کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن تھرڈ فارم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. تو آپ جو ہے اس کی گھر میں پریکٹس کریں، اس کے سینٹینسز بنائیں پریزنٹ پرفیکٹ کی، ورب کے تھرڈ فارم کا یوز کریں، اس کے انٹروگیٹو بنائیں، نیگیٹو بنائیں، افرمیٹو سینٹینسز بنائیں جسے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اور انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز بنائیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو کچھ بھی اس میں سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس سے بلا جھجک کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور پریزنٹ پرفیکٹ کے کچھ ایک دو اور بھی ٹاپکس ہے جو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں جو ہے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جس میں ہم پڑھیں گے کچھ ایک دو ٹاپک ہے، جیسے نیور کا یوز، اس میں ایور کا یوز ہے، آلموسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے استعمال کے بارے میں جو ہے ہم پڑھیں گے.
تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔